جبریل امین نے دوبارہ کہا جس شخص کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، آپ کا نام گرامی اس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس موقع پر ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ سال بھر گزر جاتا ہے، مہینے بھر گزر جاتے ہیں، ہمارا کتنا حصہ درود شریف کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم کتنا آپ پر درود بھیجیں، تہائی، چوتھائی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پورے حصے میں تم درود پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے غم کو اور تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا، اور تمہارے ذکر کے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس موقع پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ محسن اعظم آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ نمازوں کے علاوہ ہمارے کیا معمولات ہیں درود کے، جبکہ ہمارے لیے رحمت بھی، ہمارے لیے آپ محسن اعظم بھی، سب کچھ آپ، اس کے علاوہ ثواب بھی آپ پر درود بھیجنے پر، لیکن اس کے باوجود بھی ہم درود نہیں بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں میں سے ایک سنت زندہ کرے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو ہم سنتوں کو زندہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، سماج میں اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے درود شریف جب ہماری زندگی میں آئے گا اور ہم اس کی کثرت کریں گے تو اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر اطاعت پیدا ہوگی، جب اطاعت آئے گی تو پھر اتباع سنت آئے گی۔ یہ منزل ہم اسی طرح طے کر سکتے ہیں کہ ہم آغاز کریں درود شریف سے، جتنا کثرت سے ہو سکے ہم درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے کہ یہاں سے ہم آغاز کریں اور پھر اتباع سنت اور اطاعت رسول تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔